یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام حاضرین محترم معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تشریف فرمائے اور پی پی 224 کے امیر راؤ انتظار صاحب عطاری قادری رضوی آپ تشریف فرما ہے اور میں کمال ٹینٹ سروس والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے ٹینٹ سروس پر حضور کی عزت و عظمت کے نعرے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے پروگرام تو میرے خیال میں کسی اور جگہ پر ہے یہی ہے اچھا یہاں صرف حاضری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے دو چار چیزیں آپ سے میں نے ڈسکس کرنی ہے دیکھیے عالم کفر نے اور ان کے آگے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور پھر یہ برملا اس کا اظہار بھی کرنے لگ گئے کہنے لگے کہ جناب ہم نے ٹی ایل پی کی طاقت کو کچل دیا ہے اب یہ کبھی سر نہیں اٹھائیں گے یہ وہی بندہ کہتا تھا جو آئے دن آ کے کہتا ہے 8-10 دن کے بعد یوں کر کے آ جاتا ہے عمران خان کہیں نہیں جا رہا اور کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ خود ہی کہہ رہا ہوگا کہ عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہا ہاں ادھر سے لبیک کا نعرہ لگے گا اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی پرچے بھی دیے فورتھ شیڈول میں بھی ڈالا اور جناب پوری قیادت کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا تحریک کو کل عدم قرار دے دیا اور پرسکون بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے کرسی میں بڑی قوت ہے ہم بڑی پاور رکھتے ہیں اب یہ سر نہیں اٹھائیں گے میرے رب نے بتا دیا ورفعنا لک ذکرک یہ میرے محبوب کی عزت کے نعرے لگانے والے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے اور ذکر ہے اونچا تیرا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ارے جیسے چھپر آئے چلے گئے ہم ان کی طاقتوں کو قوتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے ہم مدینے کی طرف منہ کر کے صرف اتنا کہتے ہیں انہیں جانو انہیں مانو نہ رکھا
غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں ان کی گردن میں، جو غرور اور تکبر کا وہ سریانی اسٹیل کا گارڈر تھا، رب نے اپنی قوت اور طاقت سے مروڑ کے رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے، بجتے رہیں گے۔ ہر میدان میں اللہ نے تحریک لبیک کو فتح و نصرت عطا فرمائی، لیکن اب ہماری جنگ ایک اور لیول کی ہے، جہاں جذبات کے ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے ہر پی پی میں ذمہ دار ہونے چاہیے، اور ذمہ دار سے مراد فرضی نام نہیں، کام والے لوگ۔ دیکھیے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ایسے پڑھے ہیں کہ کئی لوگ گاؤں میں رہ کر انہوں نے تحریری کام کیا، آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ یہ جو وکلاء کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں نا، یہ اصل میں عربی میں ہے، اس میں اور اس کی 80 جلدیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ وہ ہمارے ایک امام تھے جن کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا، وہ کنویں میں بیٹھ کے لکھاتے تھے اور شاگرد باہر بیٹھ کے لکھتے تھے۔ وہ کتاب 80 جلدوں میں ہے، پوری دنیا کے وکلاء کو وہ پڑھائی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہر عدالت میں وکیل ہوتا ہے، کیوں؟ انہوں نے محنت کی، ان کا نام بھی آج زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ تو آپ محنت، کوشش، کاوش، آپ کی یہ سٹرگل، آپ کی یہ جہد مسلسل حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے۔ بابا جی نے فرمایا تھا نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے۔ جو ختم نبوت ناموس رسالت کا غدار ہوگا وہ خود بخود گرتا ہی نہیں، تباہ و برباد ہوتا جائے گا۔ جو حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہوگا، رب اس کو عظمتیں اور عزتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو آپ نے ہر پی پی میں آپ کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر یو سی میں آپ کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر وارڈ میں آپ کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر موضع میں آپ کا ذمہ دار، اور پوری 15 رکنی باڈی ہونی چاہیے، اور پوری باڈی ایکٹیو ہونی چاہیے، اور وہاں آپ کے دفتر ہونا چاہیے، بے شک کسی بیٹھک میں ہو، کسی ڈیرے میں ہو، کسی دکان میں ہو، اگر کچھ بھی نہیں بنتا نا، چار کھوکھا لا کے اس میں دفتر بنا لو، چار کھوکھا لا کے اس میں دفتر بنا لو، اور جیڑا کوئی گل کرے ان کا بس بھائی بس ساری گلاں ختم ہو گئی ہیں، گل لبیک دی ہوئے گی۔ کوئی بھی بات کرے جناب ادھر گٹر بن رہے ہیں، ادھر نالیاں بن رہی ہیں، ادھر سڑکیں، ان کا بتاؤ بھائی یہ سب کچھ بن رہا ہے، بتاؤ ناموس رسالت کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ایم پی ایم ایل اے آئے ووٹ مانگنے کے لیے، اسے کہو جناب بالکل ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں جب فراس نے گستاخی کی، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنا دیا، رمضان المبارک میں ان پر گولیاں برسائی گئیں، 27 لوگوں کو شہید کیا گیا، درجنوں کو اپاہج اور معذور کیا گیا، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، بتائیں جناب نے استعفیٰ دیا تھا اسمبلی سے؟ کرے نہیں، میں تو اسمبلی کے ہی نہیں تھا، میں تو ممبر نہیں تھا، میں تو دوسری پارٹی کو۔ اچھا جناب مان لیا نہیں تھے آپ ممبر، آپ نے کہیں کوئی احتجاج کیا؟ کسی چوک میں آپ آئے اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لیے کہ یہ جو گولیاں کھا رہے ہیں صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے؟ سوال کریں ان سے، وہ کہے جی میں بیمار تھا، ان کا جناب تینوں ملنے واسطے اسی بھی بیمار ہاں، تے رسول اللہ دی عزت واسطے، ووٹ واسطے، نظام مصطفیٰ واسطے اسی ہر دم تیار ہاں، ہر دم تیار ہاں، ساڈی جان، ساڈا مال، ساڈی اولاد، سب کچھ ساڈے آقا واسطے۔
سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ بس آپ نے محنت کرنی ہے، اور کوئی محنت کے بغیر کام نہیں چلے گا، سستی سے کام نہیں چلے گا، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کی یہ زبردست قسم کی الیکشن کی سمجھ لو کمپین ہو گئی، بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، آپ نے پرچی پکڑنی ہے۔ اگر تسی تحریک لبیک میں لے آؤ گے نا، پنجابی سمجھ آتی؟ جی ماشاءاللہ آتی ہوئے گی، تسی کو فرانس تو تھوڑا ہے، بے شک فرانس تے لعنت بے شمار، بے شمار سمجھ آ رہی ہے؟ جدوں تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، لبیک یا رسول اللہ پاکستان نو اگے لے کے آؤ گے نا، اے انشاءاللہ تواڈے ضمیر دا سودا نہیں کرے گی، تواڈے جذبات دا سودا نہیں کرے گی، تواڈے ایمان دا سودا نہیں کرے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر کسی جگہ پہ اسی تواڈے نال دو نمبری کیتی جے دسو، اسی کیا سی جناب جدوں آواں گے اسی دس کے آواں گے، چوری نہیں آواں گے، آج بھی نیٹ تو کر کے دیکھ لو، پھر جدوں آئے ہیں دس کے آئے ہیں، پھر بھی صرف چل نہیں پائے، اسی کیا 2 دن دا ٹائم دے رہے ہیں، جڑا ساڈے نال وعدہ کیتا پورا کرو، اگر نہیں کرو گے تو جمعرات والے دن 5 بجے اسی اگلے لاہے مل دا اعلان کر دیں گے۔ پھر 5 بجے اعلان کیتا، انہیں کہا لانگ مارچ نہیں ہوگا، میں کہا پترو ہوگا، کہ لاہور نہیں نکلنے دیں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی طاقت آزماؤ، ہم رحمت مصطفیٰ کے سہارے چل پڑے، ہم آقا کی رحمت کے سہارے چل پڑے۔ پھر زمانے نے دیکھا داتا علی حجویری کی مدد بھی آئی، غوث اعظم کی مدد بھی آئی، قبلہ امیر المجاہدین کی مدد بھی آئی، ہند الولی کی مدد بھی آئی، مجدد الفسانی کی مدد بھی آئی، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال و سلمان حضور غوث اعظم اور خود تاجدار کائنات کی مدد آئی۔ بے شک بے شک اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا، میں اسے منوانے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم پہنچے نا 3200 وہاں ساتھیوں نے نا اس کو کنٹینر کو کرین کا کنڈا ڈالا، اس کو اٹھایا، کنڈا ٹوٹ گیا، دوسری کرین کا کنڈا ڈالا، کنڈا ٹوٹ گیا، 100-150 بندے نے ہاتھ لگایا، اٹھا کے کیوں پھینک دیا جیسے کیڑے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 150 بندہ کرین کو پکڑے تو پکڑ کے روک سکتا ہے؟ کنڈے نہ لٹکا دے تو لٹکے رہیں گے، آخر وہ کیڑی طاقت سی؟ حضور کی بارگاہ سے مدد آئی، حضور نے بتایا کہ ہم ہر دور میں اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، اور آج بھی اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو مدد آ جائے گی۔ آپ کو کسی جگہ پہ تحریک لبیک نے بیچا نہیں، جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو کہا وہ کر کے بلدیاتی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو آگے لائیں، انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ لے کر آئے گی۔ ہمارے قائد محترم ہیں، ان پر ہر ظلم ہوا، لیکن ہر ظالم کے ارادوں کو انہوں نے پاش کر کے کچل کے رکھ دیا۔ اور کوئی چودھری سردار جاگیردار وڈیرا ملک خان مت کسی تکبر میں رہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، یہ غریب سے لوگ ہیں، فقیر سے لوگ ہیں، اور جناب میں جب چاہوں ان کو انڈر پریشر کر لوں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ٹی ایل پی والوں کی زیادتی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ جی ساڑھے کارکنان نال جی کسی ٹیڑی آکھ کر کے ویکھیا تو انشاءاللہ توڑا پٹ دیں گے بھائی۔ کھل کے کام کرو ہر علاقے کے اندر، اتھے جڑے مرضی بڑے خان ہون، چودھری ہون، اگر کوئی پریشانی ہوئے سانو آواز دیو، اسی انشاءاللہ حاضر کھلوتے ہوں۔ ہاں پوری تحریک لبیک تواڈے کن تک کھلوتی ہے، زیادتی تواڈی نہیں ہونی چاہیے، کسی دی جرت بھی نہیں، کوئی اکھ چک کے بھی تواڈے ول ویکھ لے۔ ہر علاقے دے اندر ایک اپنی 4-5 رکنی کمیٹی بناؤ، جیڑی جا کے جناب علاقے دے اے سی نو ملے، ڈی سی نو ملے، پٹواری نو ملے، تحصیلدار نو ملے، انہاں سارے لوگاں نال ملاقاتاں کرے کہ ساڈے جے بندے دا کام ہوئے گا، جائز کام کران واسطے اسی تواڈے کول آواں گے۔
نجائز کام نہیں، جائز کام. اور تحریک لبیک کے حوالے نال تہاڈا کوئی جائز کام ہوے، ساڈا کوئی بندہ تانوں پریشان کر رہا، سانوں دسو، اسی وہ بھی حل کروا کے دیاں گے. 4-5 رکنی کمیٹی ہر پی پی دے اندر ہونی چاہیے، وہ اپنی پی پی لیول نو دیکھے. ہر تحصیل تے ہونی چاہیے، تحصیل لیول نو دیکھے. اور اگر انہاں دی کدے نہیں سنی جائے گی، اسی انشاءاللہ انہاں دے نال کھڑوتے ہوں. کئیاں نو یہ کھرک موجود ہے کہ جی تھانے کچہری کا معاملہ ہوگا تو پھر کون سنے گا، یہ مولوی تو جائیں گے نہیں. تے پترو جی مولوی انہاں سارے دے وٹ کڈ سکدے نا تے تھانے کچہری بھی جا سکدے.